السلام علیکم، آداب ناظرین، شمائی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ کے کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو سفیہ کو تقریباً 500 دن قید میں رکھنے کے بعد اسرائیلی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والی سماعت میں وہ انتہائی کمزور دکھائی دیے، جبکہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی موجود تھیں۔ اطلاعات کے مطابق دوران قید ان کا وزن تقریباً 40 کلو گرام کم ہو گیا۔ بین الاقوامی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی، تاہم وزارت خارجہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ان خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا۔ وزارت نے واضح کیا کہ نہ کوئی ایرانی فنڈ جاری کیا گیا اور نہ ہی کسی مالی منتقلی میں امارات کا کوئی کردار رہا ہے۔ دنیا کے معروف کاروباری شخصیت ایلان مسک کی دولت میں حیرت انگیز اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اسپیس ایکس اور دیگر کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی مالیت کی وجہ سے ان کے اثاثے 1000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ حالیہ دنوں میں اسپیس ایکس کے شیئرز کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جس سے مسک کی دولت میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی 17 جون کو راجستھان کے کوٹا شہر سے نوجوانوں کے مسائل کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا مرکز پیپر لیک، امتحانی بے ضابطگی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہوگی۔ کانگریس کے مطابق ملک بھر میں طلبہ، نوجوانوں اور متاثرین سے رابطہ کیا جائے گا۔ 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان کے دوبارہ انعقاد کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ کابینہ سیکریٹری ٹی وی سوماناتھن نے امتحانی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی شخص امتحان میں مداخلت یا دھاندلی کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے ڈیزل کے ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری روکنے کے لیے نئے ضوابط نافذ کر دیے۔ اب کسی بھی گاڑی یا شخص کو ایک دن میں 200 لیٹر سے زیادہ ڈیزل بیچا نہیں جائے گا۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق ڈیزل صرف گاڑی کے ٹینک یا منظور شدہ کنٹینر میں ہی فراہم کیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے غیر قانونی فروخت اور ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹرا پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو شادی کے نام پر کئی عورتوں کو دھوکہ دے چکا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم نے 25 سے زیادہ عورتوں سے شادی یا رشتے طے کرنے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے اور زیورات حاصل کیے۔ پولیس کے مطابق وہ خاص طور پر بیوہ اور بے سہارا خواتین کو اپنا نشانہ بناتا تھا۔ مزید متاثرین کی تلاش ابھی جاری ہے۔ میاں پور کے علاقے میں ایک خاتون نے اپنی 6 مہینے کی بچی کے ساتھ 6 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ واقعے میں خاتون کے موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ بچی خوش قسمتی سے بچ گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون گزشتہ کچھ عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ واقعے کے بعد علاقے میں افسوس کی لہر دوڑ گئی، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد پاسپورٹ ویریفیکیشن کے شعبے میں غیر معمولی کارکردگی میں تلنگانہ پولیس کو قومی اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ ایوارڈ 19 جون کو نیو دہلی میں منعقد ہونے والے تقریب کے دوران دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے تلنگانہ پولیس کی ٹیکنالوجی پر مبنی مؤثر نظام اور تیز رفتار خدمات کو سراہا۔ اس کامیابی کو محکمہ پولیس کے لیے بڑا اعزاز قرار دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں شدید بارش، آندھی اور خراب موسمی حالات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی پرواز کو حیدرآباد کے بجائے بنگلور کی جانب موڑ دیا گیا۔ وہ دہلی سے واپس آ رہے تھے اور ان کے طیارہ رات میں شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا۔ موسم بہتر نہ ہونے کی وجہ سے احتیاطی اقدامات کے طور پر یہ فیصلہ لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ بحفاظت بنگلور پہنچ گئے۔ ورنگل جنگاؤں ضلع میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں 2 نوجوان جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے میں ڈینٹل ڈاکٹر حفصہ فاطمہ اور سافٹ ویئر انجینئر اسد الدین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ دونوں گلبرگہ سے ورنگل واپس آ رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہوئی۔ اس افسوسناک خبر سے خاندان اور دوستوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مہاراشٹرا میں جائیداد کے تنازع نے ایک خاندان کو تباہ کر دیا جب ایک شخص نے اپنے ہی باپ کو چاقو کا وار کر کے مار دیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عدالت کے فیصلے کے بعد باپ کو متنازع زمین کا قبضہ ملا تھا۔ حملے کے دوران باپ کو بچانے کے لیے آگے آنے والی بیٹی بھی زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا۔ بنجارہ ہلز کے مشہور نیلوفر کیفے میں فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں کے انکشاف کے بعد محکمہ فائر سروس نے سخت کارروائی کی۔ مہانے کے دوران غیر قانونی تعمیرات اور حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزیاں سامنے آئی۔ حکام نے انسانی جانوں کو لاحق خطرات کے پیش نظر کیفے کا فائر NOC فوری طور پر کینسل کر دیا۔
حیدرآباد وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر نے بجلی، پانی، صفائی، ٹریفک اور سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ یوم عاشوراء کے جلوس کے لیے خصوصی انتظامات پر بھی زیر غور آئے۔ حیدرآباد میں جسمانی معذوری کے باوجود رمیش نائک ہمت اور حوصلے کی نئی مثال بن گیا۔ ایک حادثے میں مفلوج ہونے کے بعد انہوں نے ہار ماننے کے بجائے ویل چیئر پر زومیٹو ڈیلیوری کا کام شروع کیا۔ وہ اپنی بیٹی اور خاندان کی کفالت کے ساتھ ساتھ پیرا اسپورٹس میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد ہزاروں نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا مثال بن چکی ہے۔ راجندر نگر ٹاسک فورس پولیس نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم میں کروڑوں روپے کے ممکنہ فراڈ کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے ایک ریونیو انسپکٹر سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان جعلی آدھار کارڈ، فرضی شادی سرٹیفکیٹس اور تصاویر کے ذریعے سرکاری فنڈز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات نے شہر کے مغربی علاقوں میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی۔ ماہرین کے مطابق مغربی سمت سے شدید بارش والے بادل شہر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔